سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے جو یہ 2 صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز فرمایا گیا کہ جس گھر میں اسے صرف ایک بار بھی پڑھ لیا جائے، اس گھر سے مصیبتیں، تنگ دستی، بے چینی اور شیطانی اثرات سب ختم ہو جاتے ہیں، اور دلوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اور آج ہم صرف آپ کو وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، تاکہ عصر کے وقت کی تمام برکتیں، رحمتیں اور انعامات آپ کو مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اس لیے گزارش ہے اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ موڑ ہو جو آپ کی زندگی بدل دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے۔
ہر شخص کسی نہ کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہے. کوئی دولت مند ہے مگر سکون سے محروم، کوئی غریب ہے مگر پریشانیوں میں گھرا ہوا. حکمران ہو یا عام انسان، ہر زبان پر ایک ہی شکوہ ہے. کاروبار میں برکت نہیں، گھروں سے سکون اٹھ گیا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے. ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رزاق اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں. ہم دنیا کی عارضی دولت، فانی لذتوں اور جھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو، اپنی ابدی نجات کے ذریعے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ تھک کر ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر آ جائے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن کے نور سے دور ہوں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دل کا سکون صرف اور بچادن میں ہی صرف اللہ کے ذکر میں ہے. لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر نہیں، بلکہ وہ تو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں سے 70 مانوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہر لمحہ ہمیں توبہ کا موقع دینے والا ہے. ذرا اللہ کی رحمت کی ایک جھلک دیکھیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دن سخت گرمی میں سفر کر رہی تھی. راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس عورت کے دل میں رحم جاگا. اس نے اپنے چمڑے کے موجے میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا. دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس نیکی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی ایک عمل کے بدلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. ذرا سوچئے، اگر ایک گناہ گار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، تو اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا. یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی، اس کی غفاریت. وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے. اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے. اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے. یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے. محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے. تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں. کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے. عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت
جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے، اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق